کیونکہ علم النحو بنیادی طور پر جملہ سازی کا علم ہے کہ جہاں عربی زبان کے جملے کی تشکیل اور ترتیب کو مد نظر رکھ کے جملے کی عبارت کو بنانا، اسے سمجھنا، تحلیل کرنا سیکھا اور سکھایا جاتا ہے۔ اس لیے چند بنیادی اصطلاحات کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی چیز جو جاننا ضروری ہے وہ ہے کلمہ یا کلام۔ بات کرنے کے دوران جب کوئی اسم، جب کوئی فاعل کوئی کام کرے اور اپنے تئیں کوئی بات کہے تو اس کو ہم کلمہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ اگر وہ لفظ یا وہ کلمہ بامعنی ہو تو اسے ہم موضوع کہیں گے، جبکہ بے معنی بات کو محمل کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں لفظ موضوع دو طرح کا ہو سکتا ہے، یا تو مفرد یا پھر مرکب۔ جب مفرد کی بات کی جائے گی، یعنی کہ مفرد سے مراد ہے اکیلا، ایک، واحد، اور مرکب دو یا دو سے زیادہ کلمے یا لفظ۔ جب بھی عربی زبان میں مفرد کلمات کو زیر بحث لایا جائے گا تو ذہن میں صرف تین ہی طرح کے لفظ یا الفاظ ذہن میں آئیں گے۔ تعریف کے اعتبار سے مفرد کو کہا جاتا ہے کہ وہ ایک اکیلا لفظ ہوتا ہے جو کہ کوئی نہ کوئی معنی دیتا ہے، اور اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ کلمے کی یا مفرد لفظ کی تین اقسام ہیں، یا تو وہ اسم ہوتا ہے، یا فعل، یا حرف۔ علم النحو میں جملہ سازی کے دوران جملے بناتے ہوئے سارے کا سارا کھیل یا تو اسم یا اسماء کا ہے، فعل یا افعال کا ہے، یا حرف اور حروف کا ہے۔ ان مفرد کلمات کی اچھی طرح سے پہچان اور ان کا باہمی ربط، ایک دوسرے کے ساتھ استعمال کرتے ہوئے جملے کے اندر ایک دوسرے پر تبدیلیاں کیسے لائی جاتی ہیں، یہی ہے علم نحو کا بنیادی موضوع۔ اسم وہ کلمہ ہے جس کا معنی مفرد ہے، یعنی کہ وہ کسی اور کلمے کا محتاج نہیں ہوتا اپنا معنی ظاہر کرنے کے لیے، یعنی کہ اس کا معنی بغیر کسی اور کلمے کے ساتھ ملائے ہی معلوم ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسم کسی زمانے کا محتاج نہیں، اسم ہر حال میں اپنا معنی ادا کرتا ہے، وہ ماضی، حال، مستقبل کسی ایک زمانے کا محتاج نہیں، ہر لمحہ وہ اپنا معنی ادا کرتا ہے۔ اسم کی بناوٹ کے حساب سے تین اقسام ہیں: جامد، مصدر اور مشتق۔ جامد وہ اسم ہے جو نہ خود کسی لفظ سے بنتا ہے اور نہ ہی اس سے کوئی دوسرا لفظ بنایا جا سکتا ہے، جیسے اردو میں مثال گھوڑا، آدمی، اور عربی میں رجل اور فرس ہے۔ البتہ دوسری قسم اسم کی وہ ہے جو کہ مصدر ہے، وہ خود کسی سے نہیں بنتا مگر اس سے بہت سے الفاظ بنائے جا سکتے ہیں، جیسے نصرا، نصرو، نصرن، تضربو، اضربو، نضربو، یعنی کہ کچھ اور لفظوں کے شامل کرنے سے یا زیر زبر کی یعنی کہ حرکات کے داخل کرنے سے اس لفظ کا مفہوم اور معنی بدل جاتا ہو، ایسے لفظ کو مصدر کہتے ہیں۔ تیسری قسم مشتق ہے، یعنی کہ اسم
کہ یہ وہ قسم ہے جو کہ مصدر سے بنی ہو. جب ایک بنیادی مصدر سے ہم دیگر الفاظ بناتے ہیں تو وہ نئے بننے والے الفاظ مشتقات یا مشتق کہلاتا ہے. جیسے ضربو سے بنتا ہے ضاربہ، نصرو سے ناصر. کلمے کی دوسری قسم فعل ہے. اسم کی طرح فعل بھی ایسا ہی کلمہ ہے کہ دوسرے کلمے کو ملائے بغیر اپنا مفہوم ادا کرتا ہے، مگر یہ اسم سے اس لحاظ سے مختلف ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی زمانہ پایا جانا چاہیے. یعنی فعل ہمیشہ کسی نہ کسی زمانے کا پابند ہوتا ہے. زمانے کے اعتبار سے فعل کی پھر ہمارے پاس 3 اقسام آ سکتی ہیں: زمانہ ماضی، زمانہ حال اور مستقبل. اگرچہ اردو زبان میں یہ 3 زمانے ہیں، لیکن عربی زبان میں ہمیں 2 ہی زمانے ایسے ملتے ہیں جہاں پر فعل کو بالحاظ زمانہ منقسم کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ فعل ماضی اور فعل مضارع. فعل مضارع فعل حال اور فعل مستقبل دونوں کی طرف اشارہ کرتا ہے. اس کے علاوہ بھی فعل کی 2 اور اقسام ہیں، وہ ہے فعل امر اور فعل نہیں، جس کی تفصیل ہم آنے والے اسباق میں پڑھیں گے. کلمے کی 3 بنیادی اقسام میں سے تیسری اور آخری قسم حرف ہوتی ہے، اور حرف وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معلوم نہ ہو. یعنی فعل اور اسم کے مقابلے میں حرف ایسا ایک کلمہ ہے جو ہمیشہ کسی دوسرے کلمے کا محتاج رہتا ہے اپنا مفہوم ادا کرنے میں. اردو میں اس کی مثالیں ہیں میں، نے، سے، کر، کو، کی، اور عربی میں اس کو من، فی. ایسے لفظ جو کہ ہمیشہ اسماء یا افعال کے محتاج رہتے ہیں جملے کے اندر اپنا مفہوم بیان کرتے ہوئے. حرف کی بھی 2 اقسام ہیں، ایک ہے حرف عامل اور دوسرا ہے حرف غیر عامل. عامل ایسے حروف ہوتے ہیں کہ جملے کے اندر جا کر اسماء اور افعال اپنے ساتھ آنے والے دیگر کلموں پر تبدیلی لاتے ہیں. عامل ہوتے ہیں یعنی کہ وہ اتنے بااختیار ہوتے ہیں، اتنے پر اثر ہوتے ہیں کہ ان پر اثر انداز ہوں. اور حروف غیر عامل وہ ہوتے ہیں جو کہ جملے کے اندر بھی ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے جملے کے باہر، یعنی کہ مستقل طور پر وہ اپنے اندر جملے کے اندر جا کے فٹ ہو جاتے ہیں، مگر دیگر اسماء اور افعال پر کوئی بھی اثر نہیں ڈالتے، ان کی حرکات پہ کوئی تبدیلی نہیں لاتے. انہیں حروف غیر عامل کہتے ہیں. اسماء، افعال اور حروف مفرد کلمات کی مثالیں ہیں، لیکن کلمے مرکب کی شکل میں بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ 2 یا 2 سے زیادہ کلمے آپس میں مل کر اگرچہ مکمل جملہ نہیں بناتے لیکن وہ اکٹھے نظر آتے ہیں. یعنی کہ 2 لفظ یا 2 کلمے اس حالت میں آپس میں جڑ کر بطور ایک لفظ کے طور پر استعمال ہوں، ایسے جڑے ہوئے الفاظ کو مرکب یا مرکبات کہتے ہیں. ان کی بھی 2 اقسام ہیں، مرکب مفید اور مرکب غیر مفید. آنے والے اسباق میں ان کی تفصیل بھی بیان کی جائے گی.
मुफरद और मुरक्कब की बहस के बाद तीसरा एक अहम मरहला होता है जुमले का। क्योंकि इल्मुन नहव जुमला साजी का इल्म है, इसलिए जुमले ही के इर्द गिर्द बुनी हुई सारी की सारी कहानी हमें ये बात सोचने पे मजबूर करती है कि हम जुमले को बहुत अच्छी तरह से जान लें। बुनियादी तौर पर जुमला दो किस्म का होता है, जुमला खबरिया और जुमला इंशिया। जुमला खबरिया एक ऐसा जुमला है जिसके कहने वाले को सच्चा या झूठा कहा जा सकता हो, और बिल्कुल इसी के मुतजाद जुमला इंशिया एक ऐसा जुमला जहाँ पर सच्चा या झूठा कहने का इतलाक ना होता हो। ये जुमला भी एक काम के पैदा होने का बताता है कि एक अमल, खास अमल कर दिया गया, सच या झूठ से इसका कोई ताल्लुक नहीं। जैसे पहले अमर के अंदर हम कहते हैं इद्रिब, मारो, यानी कि एक अमल करो। अब यहाँ पर एक अमल के पैदा होने, उसके सादिर होने का तो पता चलता है, मगर ये अमल हुआ नहीं हुआ, सच्चा है या झूठा, इससे इसकी कोई तस्दीक नहीं होती। जुमले की इन दोनों अक़साम, जुमले खबरिया और इंशिया की भी कई अक़साम हैं जो कि आने वाले असबाक में जाहिर की जाएंगी। आज के लिए इतना ही।